تو میاں بچپن سے بچوں کی پرورش اور صحبت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ تو فلمی دنیا کا ایک ہیرو ہے، بیٹا پکڑا گیا وہ ہیروئن کے ساتھ، وہ والی ہیروئن نہیں جو فلم میں ہوتی ہے، نشے والی ہیروئن، ہاں افیم کے ساتھ پکڑا گیا ہے، پریشان ہے باپ بھی۔ تو جب اپنے بیٹے کو سکھاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے یہی کرے، ہاں ابا نے کبھی جیل نہ دیکھی مگر بیٹے نے دکھا دی، دادا تک کو جیل دکھا دے، دادا تک کو۔ اچھی اپنے بیٹوں کی بچوں کی اصلاح کرو۔ سلطانہ ڈاکو کا نام سنا؟ اسے جب پھانسی ہوئی تو اس سے کہا آخری خواہش کاماں کو بلا، کس ہے؟ چچا آپ سنیے ذرا، آپ کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ سلطانہ ڈاکو کے بہت نام سنتے ہو گے مگر سنو، جب پھانسی ہوئی تو کیا کہا؟ کوئی خواہش کاماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلطانہ کے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے، پھانسی دینے والے کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں کہ کھلے ہوتے ہیں؟ جس کو پھانسی دی جاتی ہے بندھے ہوتے ہیں، ہاتھ بندھے تھے۔ اب کیا کرے؟ ماں قریب آئی تو ماں سے بولا اور قریب، اب کان میں بات بتاؤں گا۔ ماں نے جب کان قریب کیا تو بیٹے نے ماں کی ناک منہ میں داغ کر اور کاٹا، ناک الگ کر دی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ کہنے لگا آج جو پھانسی کے تختے پہ چڑھ رہا ہوں یہ میری ماں کی دین ہے۔ میں چھوٹا تھا کہ مرغی کا انڈا چرا کے لایا تھا تو میری ماں نے مجھے شاباشی دی تھی اور کہا تھا بیٹا بڑا اچھا کیا۔ اگر میری ماں اسی دن مجھے ڈانٹ دی ہوتی، ماری ہوتی اور مجھے سختی کی ہوتی تو میں کل مرغی نہ چرایا ہوتا، اور پھر مرغی نہ چرایا ہوتا تو اتنا بڑا سلطانہ ڈاکو نہ بنا ہوتا، اور جب ڈاکو نہ بنا ہوتا تو آج پھانسی کے پھندے پہ نہ چڑھا ہوتا۔ ہمارے گھر میں تو اگر بچہ کسی کی ایک میں سے گنا لے آئے، کسی کی ٹرالی جا رہی ہو اس میں سے گنا کھینچ کے لے آئے تو ماں پیچھے پیچھے بیٹے 2 گٹے مجھے دے دے، بہن بھی پیچھے پیچھے 2 گٹے مجھے دے دے، یہ نہیں پوچھتی ہے ماں میرے لال ہمارے تو گنے کا کھیت نہیں ہے، گنا آیا کہاں سے؟ اسی گنے سے تیری پٹائی لگاؤں گی، تیرا بھوت اتر جائے گا۔ اگر ماں نے وہ گنا چھین کر 2 گنے اپنے بیٹے کے مارے ہوتے، میرے گھر میں تو گنے کا کھیت نہیں ہے، میری تو عید نہیں ہے، گنا لایا کیوں؟ تو خدا کی قسم کل کو بچہ کسی کی اور چیز نہیں چراتا اس لیے کہ ماں کی مار اسے یاد ہوتی۔ میرے بھائیو اپنے بچوں کی ابتدا سے ہی ان کو جو ہے ٹھیک سے ان کی پرورش کرو۔ یہ پرورش ہی تو ہماری غلط ہو گئی، جو آج ہمارے بچے جو پریشان ہیں، آج ہماری جو ہے مائیں پریشان ہیں، باپ پریشان ہے، وجہ کیا ہے کہ پرورش غلط ہو گئی۔ اور سناؤں کہ تقریر ختم کر دوں؟ ذرا بولیے، اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ماشاءاللہ۔ ہاں لوگوں، میں نے جو تقریر شروع کری تھی کہاں سے شروع کری تھی؟ یہاں سے شروع کری تھی کہ مرنا ہے کہ نہیں؟ کیا شروع کری تھی؟ مرنا ہے، اور ایک ہی کو نہیں مرنا، سب کو مرنا ہے جی، ہے نا؟ تو بات یہاں میں نے کہی تھی کہ اولادوں کو نیک چھوڑ جاؤ تاکہ بخشش کا ذریعہ بنے۔ جی بے شک۔ یوں تو دنیا میں انسان نے بہت ترقی کی، ہر انسان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ ترقی کر چکا ہوں، لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں میرے بھائیوں، بے شک تم نے ترقی کی، تم آسمانوں میں اڑنے لگے، جہاز کے ذریعے تم ہواؤں پر اڑنے لگے، آپ نے ترقی کی، دنیا میں ہر چیز کو ایجاد کر لیا، لیکن خدا کی قسم یہ ترقی دنیا میں تم نے کی لیکن دین میں ترقی نہیں کی، دین میں ہم بہت پیچھے پہنچ گئے۔ یہ دنیا کی جو ترقی ہے یہ دنیا ہی میں رہ جائے گی، یہ دنیا کی ترقی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ جو ترقی جائے گی وہ دین کی ترقی جائے گی۔ ہم نے دین کی کتنی ترقی کی تو پتہ یہ چلے گا کہ دین میں بہت پیچھے آ گئے،
دنیا میں بہت آگے چلے گئے. اور میرے مجھولا کے سنی مسلمانوں کان کھول کے سنو, دنیا کی ترقی جب تک سانسیں ہیں جب تک ہے, اور دین کی ترقی تو سانسیں بند ہونے کے بعد اس کی شروعات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. دنیا کی ترقی سانسوں تک ہے اور دین کی ترقی سانسوں کے بعد ہے. سبحان اللہ. اب یہ تمہیں سوچنا ہے جو سانسوں کی ترقی ہے اس کے لیے تم اتنے کوشاں ہو, جو سانسوں کی ترقی ہے اس کے لیے رات کو بھی نہیں سوتے, اس کے لیے دن بھر پسینہ بہاتے ہو. دنیا کی ترقی ہو جائے لیکن دین کی ترقی کے لیے کوشش نہیں کرتے. میرے پیارے, دنیا میں تو ترقی فرعون نے بھی کی, دنیا میں ترقی نمرود نے بھی کی, دنیا میں ترقی شداد نے بھی کی, دنیا میں ترقی جو ہے سکندر نے بھی کی, دنیا میں ترقی برقع خان نے بھی کی, ہلاکو خان نے بھی کی, چنگیز خان نے بھی کی. دنیا میں ترقی کس نے نہیں کی؟ دنیا میں ترقی تو ایمان والا کیا بغیر ایمان والا بھی کرتا ہے. دنیا میں ترقی تو جھوٹا بھی کرتا ہے. دنیا میں تو لوگوں جو دھوکے دیتے ان کی بھی عزت ہوتی ہے. مگر یہ دنیا کی ترقی ایک آئینے کی طرح ہے. جیسے آئینہ دیکھو تصویر نظر آتی ہے, آئینہ سامنے سے ہٹا تصویر غائب ہو جاتی ہے. ایسے ہی دنیا کی ترقی ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہے تو یہ تیرا مکان دکھ رہا ہے, جب تک سانسیں چل رہی ہے تیرا پلاٹ دکھ رہا ہے, جب تک سانسیں چل رہی ہے تیری کار دکھ رہی ہے, جب تک سانسیں چل رہی ہے تیرے دوست دکھ رہے ہیں, جب تک سانسیں چل رہی ہے تیرے رشتہ دار دکھ رہے ہیں, جب تک سانسیں ہیں بیوی بیوی ہے, جب تک سانسیں ہیں بیٹا بیٹا ہے, جب تک سانسیں ہیں بھائی بھائی ہے, جب تک سانسیں ہیں تایا تایا ہے, چاچا چاچا ہے. مگر مجھولا کے مسلمانوں, جس دن سانسیں رکتی ہیں بیوی عدت میں بیٹھ جاتی ہے, تیرے بیٹے تیرا مکان بانٹنے میں لگ جاتے ہیں, تیرے رشتہ دار تیری قبر میں مٹی ڈالتے ہیں, تیرے دوست بھی تیری قبر سے پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں. ہائے تیرا مکان بھی سانسیں رکی تجھ سے چھین لیا گیا, ہائے تیری سانسیں رکی تیرا پیسہ بھی بانٹ لیا گیا, ہائے تیری سانسیں رکی تیری گاڑی بھی دوسرے کے نام آ گئی, ہائے تیری سانسیں رکی ساری دنیا نے تجھ سے بے وفائی کر لی. اے میرے بھائی, تو دنیا کے خاطر تو نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا, آج پوری دنیا نے تجھے تنہا قبر میں چھوڑ دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام رضا رام پوری, نعرے تکبیر, نعرے رسالت.